معزز سامعین و ناظرین اکرام، ماہ رمضان المبارک کے 15 تاریخ کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہم آپ احباب کے سامنے صلح امام حسن اہل بیت کی نگاہ میں نظر میں کیا ہے اس کو بیان کریں گے۔ اس سے پہلے اس بات کو بیان کرتے جائیں کہ آج کل یہ شعبہ بند پڑا ہے کہ تانا دیا جاتا ہے محبان اہل بیت علیہ السلام کو کہ تم کیسے ہو کہ تم معاویہ سے صلح ہی نہیں کر رہے، تمہاری بنو امیہ سے کوئی نباہ ہی نہیں ہو رہی، جبکہ تم جن کو اپنا امام مانتے ہو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، انہوں نے تو معاویہ سے صلح کر لی تھی۔ وہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں یا جان بوجھ کر ایسی حرکت کرتے ہیں کہ صلح امام حسن کی جو شرائط ہیں، جو کہ الامامہ و سیاسہ تاریخ طبری وغیرہ میں یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک معتبر تاریخی کتاب ہے، صلح امام حسن کی شرائط جو 7 شرائط ہیں وہ مذکور ہیں۔ ان 7 شرائط میں سے یہ شرط واضح ہے، اس میں مذکور ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کرتے ہوئے جو شرط لگائی تھی وہ یہ تھی کہ معاویہ کے بعد خلافت کا حق امام حسن کو ہوگا۔ اب معاویہ دنیا سے چلا جائے یا خلافت سے زندگی میں رہتے ہوئے دستبرداری اختیار کرے، کسی بھی صورت میں جب معاویہ خلافت سے ہٹے گا تو حق امام حسن علیہ السلام کی طرف چلا جائے گا۔ اور ایک شرط یہ لگائی تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں مقرر کرے گا۔ اب جب معاویہ نے خود ہی بصحت و عافیت اپنی زندگی میں رہتے ہوئے صلح کی ان عظیم شرطوں کا خلاف کیا، خلاف ورزی کی، تو صلح کیسے ہوئی؟ اسی صلح امام حسن کو آج کی ہم اس نشست کے اندر اہل بیت کرام علیہ السلام کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ صلح کی کیا حیثیت ہے اس کو بیان کریں گے۔ میں آپ احباب کے سامنے معتبر کتب احادیث سے احادیث رکھتا ہوں۔ بہار الانوار جو کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے تالیف ہے، اس کے جلد نمبر 44 کے اندر امام حسین علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کا عظیم کردار کربلا ہے، اسی طرح امام حسن علیہ السلام کا عظیم کردار صلح امام حسن ہے۔ تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی صلح کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اخی الحسن رعا ان یکف الدماء، فرمایا کہ میرے بھائی حسن نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا خون رک جانا چاہیے، اس وقت کے جو معاشرتی حالات تھے، یعنی بیگانوں کی غداریاں اور اپنوں کی بظاہر کہلانے والے اپنوں کی بغاوتیں، یہ غداریاں اور بغاوتیں مل کر جو ایک خون کا بازار گرم کیے ہوئے تھیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے بھائی حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ مسلمانوں کا خون رک جانا چاہیے تو ففعل، تو امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی۔ صلح کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کا خون رک جانا چاہیے۔ اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، واللہ ما کان صلحہ الا لحفظ الدین، فرمایا قسم خدا کی امام حسین علیہ السلام کی صلح کا مقصد دین کی حفاظت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یعنی صلح امام حسن علیہ السلام کا مقصد امام حسین علیہ السلام کے نزدیک صرف اور صرف یہ تھا کہ دین کی حفاظت ہو جائے۔ اسی طرح مناقب ابن شہر اشوب کی جلد نمبر 3 کے اندر، یعنی جلد نمبر 3 کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام کا عظیم فرمان موجود ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، لولا صلح جد الحسن
لما بقی الدین عماد، فرماتے ہیں اگر میرے جد امام حسن علیہ السلام سلو نہ کرتے تو دین کا ستون باقی نہ رہتا، ولا للحق رافع، اور نہ ہی حق کا علمدار باقی رہتا۔ اسی طرح علل الشرائع کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی سلو کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ فرمان علی شان بھی موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الحسن ابن علی صالح تحقیق الدماء و اقامت الحق، فرمایا حسین ابن علی علیہ السلام نے سلو کی ہے خون ریزی کو روکنے کے لیے اور حق کی اقامت کی خاطر، کہ حق قائم ہو جائے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ خون ریزی رک جائے، دوسرا مقصد یہ تھا کہ حق کی اقامت ہو۔ پھر فرماتے ہیں امام جعفر صادق، فرمایا کہ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ، اگر امام حسن ابن علی علیہ السلام سلو نہ کرتے تو لَهَلَكَتِ الْأُمَّةُ، امت ہلاک ہو جاتی۔ امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے امام حسن علیہ السلام نے عظیم قربانی اور عظیم کردار پیش کیا۔ اسی طرح تفسیر عیاشی کے اندر امام باقر علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما صلح الحسن معاویۃ الا لیجمع کلمۃ المسلمین، فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام نے جو معاویہ سے سلو کی ہے تو وہ صرف اور صرف اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ مسلمانوں کا اتحاد قائم رہے، مسلمانوں کے اتحاد کو برقرار رکھنے کی خاطر امام حسن علیہ السلام نے سلو کی۔ وہ فرماتے ہیں وَيُدْفَعُ الْفِتْنَةُ عَنْهُمْ، کہ امام حسن علیہ السلام کی سلو کرنے کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں سے فتنہ دور ہو جائے، یعنی ایک مقصد یہ تھا کہ مسلمین کا اتحاد برقرار رہے، مسلمانوں کے اتحاد کو برقرار رکھنے کی خاطر، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں سے فتنہ، شر، فساد جو اس وقت پھیلا ہوا ہے مسلمانوں کے درمیان وہ ان سے دور ہو جائے۔ ان عظیم مقاصد کے لیے امام حسن علیہ السلام نے سلو کی۔ خلاصتاً میں پھر بھی رکھ دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر جو خون ریزی کا بازار گرم تھا، خون ریزی کو روکنے کی خاطر، امت کو ہلاکت سے بچانے کی خاطر اور حق کی اقامت کی خاطر، دین کا ستون باقی رکھنے کی خاطر، حق کے علمدار کو بچانے کی خاطر، امت میں پیدا شدہ شر، فساد، فتنہ کو روکنے کی خاطر امام حسن علیہ السلام نے سلو کی ہے۔ یہ ہم نے آپ احباب کے سامنے چند ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے عظیم فرامین پیش کیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اہل بیت علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی سلو کو کس نگاہ، کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ دعا ہے رب الجلال ہم سب کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اس عظیم کردار اور اس عظیم قربانی کی برکات عطا فرمائے، اور اس عظیم کردار کے صدقے ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔